الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الی شیء، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو کہے میں بھی ایسا اتار دوں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو، اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 93۔ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ پہلی آیت کا حصہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس آیت کا حصہ جو یہ نازل ہوا ہے، یہ آیت مسلمہ کذاب بدبخت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے یمن کے علاقے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ قبیلہ بنی حنیفہ کہ چند لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے۔ یہ قذاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کہے میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی۔ اور یہ آیت صراحت کے ساتھ مرزائی قادیانی کا بھی رد کرتی ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا اس سے بڑا ظالم کون جو کہے میری طرف وحی بھیجی گئی ہے۔ یہ ختم نبوت پر بھی یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے جھوٹا ہے، وہ سب سے بڑا کیا ہے، ظالم ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس 30 جو ہے دجال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ اسی وقت خبیث ظاہر ہوا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں واصل جہنم ہوا، حضرت واشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہ واصل جہنم ہوا تھا، یہ مسلمہ کذاب۔ پھر دجال آگے بڑھتے رہے جس میں سے ایک مرزا قادیانی، اس بدبخت نے بھی کیا کیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور وہ بھی اس بات کا مدعی تھا مرزا قادیانی میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے، لیکن آج اس کے چاہنے والے بدبخت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی ہیلے بانے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج کل کے قادیانی لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ہم اسے صرف مجدد مانتے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں مرزا نے مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ ایک خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حالانکہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں 20 جگہ مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ موجود ہے۔ جو ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ ہے وہ بھی نبوت کا دعویٰ ہے، اور وہ بھی قطعاً کیا ہے، کفر ہے۔ بلکہ یہ بدبخت کیا کرتا تھا، مرزا کے منکروں کو کافر اور ماننے والوں کو صحابی اور بیویوں کو ازواج مطہرات کہنا اس کی کتابوں میں عام تھا، اور لہذا کسی بھی مسلمان کو اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ لعنتی، یہ بدبخت، یہ مرتد، اس کے چاہنے والے سارے لعنتی، سارے مرتد، سارے کافر ہیں، بلکہ علماء نے بالاتفاق فتویٰ دیا من شک فی عذابی و کفرہ فقد کفر، جو مرزا اور مرزا کے چاہنے والوں کے کفر میں کوئی بندہ شک کرے گا، ان کے عذاب میں شک کرے گا، فقط کافرہ، وہ بھی مرتد ہو جائے گا۔
وہ بھی کافر ہو جائے گا. یوں کہے گا ٹھیک ہی ہے, دیکھتے ہیں ٹھیک ہی ہوگا, بات تو سن لیتے ہیں. یاد رکھیے گا, کسی نے جھوٹے نبی سے جھوٹی نبوت پر کوئی دلیل مانگی وہ بھی مرتد ہو جائے گا, وہ بھی کافر ہو جائے گا. بھلے وہ کہتا رہے میں تو عاجز کرنے کے لیے مانگ رہا ہوں اس سے, یہ دلیل نہیں دے سکے گا, عاجز ہو جائے گا, شرمندہ ہو جائے گا. نہیں, اس لیے بھی دلیل مانگنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ہے ہی لعنتی ہے, وہ ہے ہی جھوٹا ہے کہ حضور نے تو فرما دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. بلکہ نبوت کا امکان بھی جو مانے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا, مرتد ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. اچھا, آیت کا دوسرا حصہ ایک اور شخص کے بارے میں نازل ہوا, ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ. دوسرا حصہ یہ تھا جو کہے میں بھی ایسا اتار دوں گا جیسا اللہ نے اتارا. یہ آیت کا حصہ جو ہے یہ عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوا, جو کاتب وحی تھا. جب آیت لقد خلقنا الانسان نازل ہوئی, اس نے اس کو لکھا اور آخر تک پہنچتے پہنچتے انسانی پیدائش کی تفصیل پر مطلع ہو کر متعجب ہوا. اور اسی حالت میں آیت کا آخری حصہ فتبارک اللہ احسن الخالقین بے اختیار اس کی زبان پر جاری ہو گیا. ابھی آیت نازل نہیں, اس کی زبان پر کیا ہو گیا, جاری ہو گیا. اس پر یہ گمنڈ ہوا سے کہ مجھ پر وحی آنے لگی, مرتد ہو گیا. یہ نہ سمجھا کہ یہ اس کی اپنا کمال نہیں تھا, بلکہ نور وحی اور قوت و حسن کلام کی وجہ سے آیت کا آخری کلمہ خود زبان پر آ گیا ہے. یہ کلام کی برکت ہے, اور اس میں اس کی قابلیت کا کوئی عمل دخل نہ تھا. زور کلام بعض اوقات خود اپنا آخر بتا دیا کرتا ہے, بلکہ جیسا کہ کبھی کوئی شاعر نفیس مضمون پڑھے اور وہ مضمون خود قافیہ بتا دیتا ہے. سننے والے شاعر سے پہلے ہی قافیہ پڑھ دیتے ہیں, شاعر سے پہلے ہی قافیہ پڑھ دیتے ہیں. وہ کلام اتنا نفیس ہوتا ہے کہ سنتے سنتے بات چلتی جاتی ہے. مثال دیتا ہوں, ردیف اور قافیہ خود چلتے ہیں. اب سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, اب میں پڑھ رہا ہوں, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, اب آپ خود ہی کہیں گے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. یہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, اب خود کہیں گے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا, آپ خود کہیں گے ہمارا نبی. یہ کلام کی نفاست ہوتی ہے کہ زبان پر آخر کیا ہوتا ہے, خود جاری ہو جاتا ہے. اس کی زبان پر آخر قرآن کا جاری ہوا. وہ بدبخت کہنے لگا کہ بھائی مجھ پر وہی نازل ہونے لگی ہے, وہ مرتد ہو گیا. پھر کیا ہوا کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہرگز ویسا شعر کہنے پر قادر نہیں ہوتے, قافیہ بتانا ان کی قابلیت نہیں. کلام کی قوت ہے. یہاں تو نور وحی اور نور نبی سے سینہ میں روشنی آتی تھی, جیسا کہ چنانچہ مجلس شریف سے جدا ہونے اور مرتد ہو جانے کے بعد پھر وہ ایک جملہ بھی ایسا بنانے پر قادر نہ ہوا جو نظم قرآنی سے ملتا جلتا ہو. جب ایمان چلا گیا تو ایک جملہ بھی نہ بنا سکا, اس کے جو جھوٹا پن تھا وہ ظاہر ہو گیا. آخرکار پھر زمانے اقدس میں ہی فتح مکہ سے پہلے پھر اسلام سے مشرف ہو گیا, پھر صحابیت کا شرف مل گیا, کیونکہ فتح مکہ میں ہی حضور پر کیا کلمہ پڑھ کے حضور کے ہاتھ پر بیعت بھی کر بھی ایمان بھی لے آیا. اس کے بارے میں فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون جو کہے ان قریب میں بھی ایسی کتاب اتار دوں گا جیسی اللہ نے نازل کی. اچھا, آیت کا اگلا حصہ وَلَوْ تَرَىٰ, اس میں فرمایا گیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. اس آیت کے حصے میں فرمایا گا تم دیکھو گے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں, فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو. اب یہ کیفیت کیا ہے کہ کافروں کی موت کے وقت کے حالات بیان ہوئے ہیں. فرمایا کہ تم کافروں کی حالت دیکھو گے, دیکھو تو بڑی خوفناک حالت دیکھو گے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں. فرشتے ارواح قبض کرنے کے لیے جھڑکتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو, آج تمہیں اس کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم نبوت اور وحی کے جھوٹے دعوے کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک اور بیوی بچے بتا کر اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے. اس آیت کریمہ میں کافر کی موت
اور مومن کی موت بھی واضح ہو گئی ہے۔ جب کافر مرتا ہے اس کے سکرات کا کیفیت کیا ہوتی ہے، جب مومن دنیا سے جاتا ہے اس کی سکرات کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس آیت میں موت کے وقت کافر کے حالات بیان ہوئے، حدیث پاک میں مسلمان اور کافر دونوں کی موت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کی موت قریب ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے روح تو راضی خوشی حالت میں اس حال میں نکل کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے رزق سے اپنے پروردگار کی طرف نکل جو ناراض نہیں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان اللہ کی طرف اس حال میں لوٹ کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ ٹھیک ہے، یہ مومن کی موت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر روح عمدہ خوشبودار مشک کی طرح خارج ہوتی ہے، فرشتے اسے اسی وقت اٹھا کر آسمانوں کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتنی اچھی خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے۔ اس کے بعد اسے مسلمانوں کی روح کے پاس لے کر آتے ہیں، وہ روحیں اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہیں جو کسی گئے ہوئے شخص کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے، اور وہ روحیں اس سے دریافت کرتی ہیں دنیا میں پیچھے رہنے والا فلاں شخص کیسے کام کرتا ہے۔ پھر روحیں کہتی ہے ابھی ٹھہرو ذرا اسے چھوڑو، یہ دنیا کے غم میں ہے۔ یہ روح کہتی ہے کیا وہ شخص تمہارے پاس نہیں آیا، یعنی دنیا سے تو آ چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ روحیں کہتی ہیں اگر دنیا سے آ چکا ہے ہمارے پاس نہیں آیا تو پھر وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے بوریے کا ایک ٹکڑا لے کر آ کر کہتے ہیں اے روح تو اللہ کے عذاب کی طرف نکل کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے۔ اس کے بعد وہ جلے ہوئے بدبودار کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ فرشتے اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا بدبودار ہے، یہ کیا بدبو ہے، یہاں تک کہ اسے کافروں کی روح میں لے جاتے ہیں، کافروں کی روح میں لے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی ہمارے پاس ہو، ہمارے ساتھ نیکوں والا مومنوں والا سلوک ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔